بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے درس کا پہلا سبق ہے حدیث کا پیغام۔ یہ دنیا غموں اور خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں کوئی بھی خوشی خالص خوشی نہیں ہے۔ ہر نعمت کے ساتھ، ہر خوشی کے ساتھ تکلیف کا، غم کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ جس بندے کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے لیے تکلیف کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ فکر بڑھ جاتی ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نعمتیں چھین نہ لی جائیں، چوری نہ ہو جائیں، حاسد نہ پیدا ہو جائیں، دشمنیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ اور اس سے ہٹ کر اگر میں بیمار پڑ گیا یا بوڑھا ہو گیا تو ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی میں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، میرے لیے یہ بیکار ہوں گی۔ اور سب سے بڑا کانٹا جو ہر آدمی کے ساتھ، جوان بوڑھے کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہے موت کا کانٹا، موت کا ڈر کہ اگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ زندگی بھر کوئی بیماری آئی اور نہ دشمن پیدا ہوئے، نہ کوئی غم آیا، نہ کوئی نعمت چھینی گئی، لیکن موت بہرحال آ کر رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کی کوئی بھی خوشی وہ خالص نہیں ہے۔ خالص خوشیاں جنت میں ملیں گی جب جنت میں داخل ہوتے ہوئے 4 اعلان سنائے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 اعلان یعنی یہ 4 نعمتیں یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہوں گی، اور جنت سے بھی زیادہ خوشی ان اعلانات کو سن کر ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا۔ نمبر 1، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 3، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور نمبر 4، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاجگی نہ آئے گی۔ آج کا دوسرا سبق ہے گناہ کا بیان۔ مردوں پر ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس سے کم کتروانا یا منڈوانا ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، خالف المشرکین، لوگوں کافروں کی، مشرکین کی مخالفت کرو، اوفر اللحا وحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ لہذا داڑھی منڈوانا یا کتروانا بھی گناہ ہے، اور مونچھیں اتنی بڑھانا کہ ہونٹ کا اوپر والے ہونٹ کا کنارہ چھپ جائے، اتنی مونچھیں بڑھانا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ آج کا تیسرا سبق ہے ایک فرض کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ضروری اور بنیادی مسائل کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مثلا ایک لڑکا یا لڑکی جب جوان ہوئے تو ان پر 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ اب ان 5 نمازوں کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ سارے مسائل نہیں، وہ علماء کا کام ہے۔
جو ضروری اور بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے، ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ پھر جب رمضان آئے گا تو روزے کے بنیادی مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر کاروبار کرے گا تو کاروبار اور تجارت کے بنیادی مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ پھر کل کو جب نکاح یا شادی کرنے لگے گا تو نکاح اور طلاق کے بنیادی مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ مکمل علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی مکمل علم حاصل کریں جیسا کہ ہمارے دینی مدارس میں علماء کرتے ہیں تو بقیہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جس کی اس کو روزانہ اور سالانہ ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ آج کا چوتھا سبق ہے ایک سنت کا پیغام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس تشریف لے جاتے تو خود ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج کل کچھ مرد حضرات گھر میں داخل ہو کر بیوی کو سلام کرنا یا تو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یا اس میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے گھر داخل ہو کر بیویوں کو سلام کرنا۔ آج کا پانچواں اور آخری سبق ہے ایک فقہی مسئلے کا بیان۔ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں زخم ہو یا درد ہو، اب اگر ان اعضاء کو دھونے میں شدید تکلیف ہوتی ہے یا پانی سے دھونے میں نقصان ہوتا ہے تو ان اعضاء پر مسح کر لے، اور اگر اس جگہ کو پانی کے ساتھ دھونے سے شدید تکلیف نہیں ہوتی اور نقصان بھی نہیں ہوتا تو اس صورت میں پانی کے ساتھ دھونا فرض ہوگا۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔